واٹ از سیلف اسٹیم. میں اکثر خودی کی بات کرتی ہوں اور خودی کو لوگ ایگو کے ساتھ اور انا کے ساتھ سم ٹائم جوڑتے ہیں, اور پھر کانفیڈنس کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور سیلف اسٹیم کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو مائی لرننگ اینڈ مائی ایکسپیرئنس, جو کانفیڈنس ہے نا, یہ آپ پریکٹس سے حاصل کر سکتے ہیں, کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں, بٹ اسٹل کانفیڈنس تب ہی ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کو پریکٹس کرتے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک باہر کی ٹرم ہے, یہ باہر کی دنیا کی ایک ٹرم ہے, اور باہر کی دنیا اور باہر کی چیزوں پر آپ پریکٹس کرتے ہیں اور اس چیز کو پریکٹس کر کر کے وہ چیز کا یوز ٹو ہو جاتے ہیں, اور آپ کے اندر وہ اس چیز کا ایک کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو ایکسپلین دا ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری بیوٹیفل تھنگ جو کہ مجھے بہت قیمتی لگتی ہے. ہم اکثر خودی کی بات کرتے ہیں, تو میں بتانا چاہوں گی کہ خودی ایک ایسا مقام ہے, ایک ایسا لیول ہے جس لیول پہ آپ اپنی اویئرنیس کی پیک پہ ہوتے ہیں. آپ خود کو جانتے ہیں, اپنی ویلیو کو جانتے ہیں, اپنے اندر کے پوٹینشیل کو جانتے ہیں, بیکاز آپ ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. بیکاز اس لیول پہ پروسیس سے گزرے بغیر نہیں آیا جا سکتا. اور پروسیس کیا ہے؟ پروسیس خود کو جاننے کا پروسیس ہے, اور خود کو جاننے کا جو پروسیس ہے وہ شروع جو ہے وہ اپنے تزکیہ نفس سے ہوتا ہے. جتنا آپ خود کو جانتے چلے جاتے ہیں, آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کی ذات کے اندر آپ کا نفس بھی پل رہا ہے. آپ نے نفس کو ایلیمنیٹ کرتے جانا ہے اور اپنی ذات کو ہائی لائٹ کرتے جانا ہے. جو ریئل ذات ہے آپ کی, جو آپ کا ریئل ہے, جو ریئل بینگ ہے. اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کی کیا فارم تھی, آپ کا کوئی نام نہیں تھا, یہ سب کچھ, مطلب اس کو ایسے سمجھیں کہ ہم اس ٹائم پہ جس اسٹیٹمنٹ میں ہے نا, اس میں زیادہ تر چیزیں ہمیں اس سوسائٹی نے دی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہی ہماری ریئلٹی ہے. یہ نام ہمیں اس سوسائٹی نے دیا ہے, یہ پہچان ہمیں اس سوسائٹی نے دی ہے, ہماری سوچ ہمیں اس سوسائٹی نے دی ہے, ہمارے ٹریڈیشنز, ہمارے ویلیوز, یہ سب کچھ ہمیں اس سوسائٹی نے دیے ہیں. اگر آپ ان سب چیزوں کو ایلیمنیٹ کر دیں تو آپ کون ہیں؟ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا کر دیکھیں. تو جب آپ ان سب چیزوں کو ایلیمنیٹ کر دیں گے نا, تو آپ ایک بہت پیور سول کہلائیں گے. آپ ایک بہت پیور سول خود کو فیل ہوں گے. اور انڈرسٹینڈ کریں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے, جو ایک بچہ ہوتا ہے اس کی یہ کیا اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے, وہ پیور ہوتا ہے. اس ٹائم پہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ آہستہ آہستہ سوسائٹی سے چیزیں لیتا ہے, اپنے مائنڈ کے اندر بٹھاتا ہے, اپنے مائنڈ کو بتاتا ہے اور گرو کرتا چلا جاتا ہے. سیم اسی طرح یہ سوسائٹی ہمیں یہ سب کچھ بتاتی ہے اور ہم اس کو مان کے آگے چلتے جاتے ہیں. بٹ دا کوشچن از, what is your real being? You have to identify your real being, and your real being جو ہے وہ تب ہی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے جب آپ کو ڈفرینس پتہ چل جائے گا آپ کی ایگو کا اور آپ کی ریئل بینگ کا. اور جیسے جیسے آپ اپنے تزکیہ نفس کرتے چلے جاتے ہیں, آپ کی ذات پیور ہوتی چلی جاتی ہے اور نکھر کے باہر آتی چلی جاتی ہے, نمایاں ہونے لگتی ہے. آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں, then you will get idea you are a very powerful thing. Your real being is very powerful. You can do everything. This universe just like جس کو آپ ایسے سمجھو کہ اس یونیورس کے اندر آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہو. ایسے ہی اقبال نے نہیں کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس مقام پر جب آپ پہنچتے ہیں اور وہ جو آپ کی ایگو ہوتی ہے, وہ جو آپ کی خودی ہوتی ہے, وہ جو آپ کا لیول ہوتا ہے, اس لیول کو سیلف اسٹیم کہتے ہیں, جہاں آپ یہ جانتے ہیں آپ کون ہیں, آپ کی ویلیو کیا ہے, آپ کی پاور کیا ہے, آپ کا پوٹینشیل کیا ہے. دیٹس کالڈ سیلف اسٹیم. اور اصل میں سیلف اسٹیم کا جو یہ لیول ہے, یہ پروسیس سے گزرے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اور پروسیس کیا ہے؟ پروسیس سیلف جرنی کا ہی پروسیس ہے.
اب یہاں پر ایک کویشچن اگر یہ بنتا ہے کہ سیلف جرنی کا پروسیس کیسے سٹارٹ کیا جائے. دیکھیے سیلف جرنی کا پروسیس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ یہ سٹارٹ تزکیہ نفس سے ہی ہوتا ہے. اب یہ ورڈ فرض کریں اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو ہم چیزوں کو آسان اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو ساری چیزیں بتا دی ہیں, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ منع ہے اور یہ الاؤ ہے. آپ کو ہر طرح کی لمٹ قرآن نے بتائی ہے. میں اس چیز کو ایزی وے سے آپ کو اس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے. اس راستے کو درمیانہ راستہ کہتے ہیں, اسی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے, اسی کو سیدھا راستہ کہا گیا ہے. اور ایسے سمجھیں کہ ایک سائڈ پہ ایکسٹریم پازیٹیو, ایکسٹریم نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے بیلنس میں رہنا ہے, ہم نے دین اور دنیا کا بیلنس برقرار رکھنا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے, تزکیہ نفس کو آسان ورڈز میں آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے لائف کے اندر ہر چیز کو آبزرو کرنا شروع کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اسلام کی لمٹس کیا ہیں, کیا منع ہے, کیا منع نہیں ہے, اور لمٹس کیا ہیں. اسلام کہیں پر بھی تنگ نہیں ہے, اسلام بہت فلیکسیبل دین ہے. صرف آپ کو لمیٹیشنس بتا دی گئی ہیں کہ بھائی یہ آپ کی لمٹ ہے, اس لمٹ کو فالو کرو اینڈ انجوائے یور لائف, ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. آپ اتنے آزاد ہیں, اللہ نے آپ کو فری ویل کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور جب آپ اس پاتھ کو فالو کرتے جاتے ہیں نا, جب آپ اپنے ہر سٹیپ کو آبزرو کرتے ہیں, اچھے کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, برے سے پرہیز کرتے ہیں, تو ایکچولی آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو آپ نے آبزرو کیا کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں آپ نے اس کام سے رکنا ہے جو منع کیا گیا ہے, اور اس کام کو کرنا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے. پھر آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ آپ کس وقت, مطلب آپ نے, ہم نا ہر ٹائم میں, شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے. ہر لمحے میں ہم نے آبزرو کرنا ہے اور ہم نے اپنی لائف کو آبزرو کرنا ہے. کس لمحے میں ہم, جیسے ہی ہم شیطان کے ہاتھ میں جائیں گے, ہم نے خود کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. جہاں ہم کوئی غلطی کرنے لگیں گے, ہم نے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. پھر اس کی ایک اور چھوٹی سی امپروومنٹ آپ کو یہ بتاؤں کہ آسان لفظوں میں آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے ساتھ جڑنے سے روکتی ہے نا, ہم نے اس چیز کو آبزرو کرنا ہے اور ہم نے ان سب چیزوں کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اپنی لائف سے جو ہمیں ہماری ذات کے ساتھ جڑنے سے روکتی ہیں. فار ایگزامپل, جب ہمیں غصہ آتا ہے تو غصہ جو ہے نا, یہ ہماری ریئل نہیں ہے, یہ شیطانی عمل ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری ریئل نہیں ہے, یہ ہمیں باہر سے ملتا ہے, باہر کے انوائرمنٹ سے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم غصہ کرتے ہیں. یہ فیئر کیا ہے؟ فیئر بھی ہمیں اس معاشرے نے دیا ہے, یہ ہمارے اندر کی چیز نہیں ہے, یہ ہم نہیں ہیں. یہ فیئر بھی ہمیں معاشرے نے دیا ہے. نیگیٹو تھاٹس, ٹھیک ہے, یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ معاشرے نے دی ہیں, یہ ہمیں باہر سے آتی ہیں, یہ ہماری اندر کی انرجی کو خراب کرتی ہیں یہ چیزیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے آپ کے مائنڈ پہ اور آپ کی ذات پہ امپیکٹ ڈالتی ہے, اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اور اپنے ریئل کو, آپ نے ریئل پہ کام کرنا ہے, اپنے ریئل میں آنا ہے, ریئل بینگ میں آنا ہے. اور جتنی آپ اس چیز کی پریکٹس زیادہ کریں گے, آپ اپنے ریئل بینگ میں آتے چلے جائیں گے. اور ایکچولی یہی تزکیہ نفس ہے کہ لمٹس کو فالو کریں, سیدھے راستے پہ چلیں, عدل اور درمیان کے راستے پر چلیں, اور اپنی لمیٹیشنس کو فالو کرتے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا سمپل فارمولا کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے آپ کی ذات کو افیکٹ کرتی ہے, آپ کے مائنڈ, آپ کی سوچوں کو افیکٹ کرتی ہے, اس کو زندگی سے ختم کریں. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ آہستہ آہستہ جانتے چلے جائیں گے کہ کس وقت آپ اپنی ریئل بینگ میں ہوتے ہیں. اور جس وقت آپ اپنی ریئل بینگ میں ہوتے ہیں نا, آپ ٹرولی کنیکٹ ہوتے ہیں ود دی ڈیوائن پاورز. اینڈ وین یو آر ٹرولی کنیکٹ ود یور ڈیوائن پاورز, یو آر ان یور ہائر انرجی. اینڈ وین یو آر ان یور ہائر انرجی, یو آر ان یور سیلف اسٹیم اینڈ ہائر سیلف اسٹیم. دیٹس the thing we have to achieve.